الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے باغی ارکان کے خلاف ریفرنسز پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی مہلت مانگ لی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نور عالم خان کے وکیل نے جواب جمع کرا دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب پڑھنے کی مہلت مانگی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے باغی ارکان کے خلاف ریفرنسز پر سماعت ہوئی اور جو سماعت ہے وہ منگل تک ملتوی کی جا چکی ہے۔ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی مہلت طلب کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جبکہ نور عالم خان کے وکیل نے جواب جمع کرا دیا ہے اور تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے مہلت مانگی ہے جواب پڑھنے کی۔ 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ جو سماعت ہے وہ منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے باقی ارکان کے خلاف ریفرنسز پر الیکشن کمیشن میں یہ سماعت ہوئی ہے اور وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی مہلت طلب کی ہے، جبکہ الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سماعت کو منگل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ منگل کو دوبارہ سماعت ہوگی اور دلائل پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں تو یہ تھا کہ مہلت منحرف اراکین کے وکلاء مانگیں گے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا، لیکن یہاں تو آپ نے ہی مہلت مانگ لی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے وکیل تحریک انصاف سے استفسار کیا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی مہلت مانگی تھی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے خراج مقدمات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید اپنے وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی پہنچ گئے ہیں۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے درخواست لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی۔ استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے خلاف جاری مہم اور درج مقدمات کو ختم کیا جائے اور اسی حوالے سے شیخ رشید اپنے وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی پہنچ چکے ہیں۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے درخواست لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کر دی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے خراج مقدمات کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے خلاف جاری مہم اور درج مقدمات کو ختم کیا جائے۔ شیخ رشید اپنے وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی پہنچ چکے ہیں۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے درخواست لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرزانہ بتائیے گا، درخواست دائر کر دی گئی ہے، کیا استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں؟ جی بالکل، شیخ رشید کی جانب سے راولپنڈی ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ جو ان کے اوپر مسجد نبوی کی توہین کا الزام لگایا گیا تھا، اس حوالے سے یہ درخواست راولپنڈی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے بھتیجے شیخ رشید راشد شفیق کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کا اخراج کیا جائے۔ تاہم اس پہ شیخ رشید اپنے وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بھی پہنچ چکے ہیں۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے درخواست لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ایک جیسی ایف آئی آر انتقامی کارروائی پر مبنی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم شہباز شریف کیما پر ان پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ واقعہ مسجد نبوی میں ہوا، لیکن مقدمات یہاں درج ہوا، تاہم ان کے خلاف جاری اور جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی کابینہ میں نائب زدہ اور فوجداری مقدمات کا سامنا کرنے والے اراکین کی شمولیت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا گیا ہے۔ کیا موقف اپنایا گیا ہے، کیوں مسترد کی گئی ہے؟ بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا۔ جی، وفاقی کابینہ میں نائب زدہ اور فوجداری مقدمات کا سامنا کرنے والے اراکین کی شمولیت کے خلاف شہری محمود اختر نقوی ہیں، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور درخواست کو ناقابل قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست عدالت سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت ملزمان کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے، جس پر درخواست گزار عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تھے، جس کی بنیاد پر عدالت نے
اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے بلال، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ ناظرین کو بتائیں کہ وزیراعظم کی سربراہی میں وفد کی سعودی عرب سرکاری خرچ پر عمرہ ادائیگی کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر اسے مسترد کیا ہے۔ کیا ریمارکس دیے گئے ہیں اس حوالے سے بلال بتائیے گا۔ جی، یہ درخواست بھی شہری محمود اختر نقوی کی جانب سے ہی درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد تھا جو کہ سعودی عرب گیا اور عمرے کی ادائیگی کی، اور سرکاری خرچ پر یہ عمرے کی ادائیگی کی گئی، لہٰذا اس کی تحقیقات کی جائیں اور جتنے بھی وفد کے شامل اراکین تھے ان سے یہ تمام تر جو اخراجات ہیں وہ لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی معلوم کی جائے۔ تاہم عدالت نے اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے اور ناقابل سماعت قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ درخواست گزار براہ راست کو متاثرہ نہیں ہے، اس لیے ان کو اس معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بلال احمد۔ اور اب بات کریں گے مریم نواز کی عوامی رابطہ مہم کی، جس کا آغاز آج سے فتح جنگ سے ہوگا۔ فتح جنگ میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسپورٹس اسٹیڈیم میں 80 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں عوام کے لیے 15,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ مریم نواز اسپورٹس اسٹیڈیم میں جلسے عام سے خطاب بھی کریں گی۔ احسن اقبال، حنیف عباسی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب جلسے میں شرکت کریں گے۔ متوالوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے اور جلسے میں شرکت کے لیے اور قائدین کا خطاب سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں، جبکہ جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کیے جا چکے ہیں۔ گرمیوں کے باوجود سندھ میں گیس بحران حل نہ ہو سکا۔ سی این جی سیکٹر کو ہفتے میں 3 روز گیس کی بندش جاری ہے۔ آج سے 72 گھنٹوں کے لیے سی این جی سٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ بسیم افتخار سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بسیم، بتائیے گا۔ جی، موسم گرما میں بھی جو ہے وہ گیس کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے، اور ایس ایس جی سی کے سسٹم میں گیس پریشر میں کمی کے باعث ایس ایس جی سی کے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام تر سی این جی اسٹیشنز آج صبح 8 بجے بند کیے گئے ہیں، جو کہ 72 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے، یعنی کہ پیر کی صبح 8 بجے تک کراچی سمیت سندھ بھر کے جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند رہیں گے، اور سی این جی سیکٹر کو بالخصوص جو سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو گیس کی فراہمی ایس ایس جی سی کی جانب سے معطل رہے گی، جبکہ جو 72 گھنٹوں کی جو بندش ہے سی این جی کی، اس کے حوالے سے جو سی این جی اسٹیشن کے رہنما ہیں ان میں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ جو سی این جی اسٹیشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار جو 72 گھنٹوں کی بندش ہوتی ہے سی این جی کی 3 دن تک، یعنی کہ سی این جی اسٹیشن بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس عمل سے ان کا کاروبار جو ہے وہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، اور مسلسل گیس کی بندش کی وجہ سے ان کو اب کاروبار کرنا اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس جی سی کی جانب سے جو کیپٹیو پاور پلانٹ ہے یا جنرل انڈسٹریز ہے، ان کو جو ہے اتوار کی صبح 8 بجے سے جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے مرکزی صدر اور ایم پی ایف فریال تالپور سے جی ڈی اے رہنما مظفر علی عیسانی نے ملاقات کر کے باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عثمان جاوید ملک سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی میں جی ڈی اے رہنما مظفر علی عیسانی نے شرکت کی ہے۔ مظفر علی عیسانی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فریال تالپور سے ملاقات میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا، شمولیت کا اعلان کیا۔ فریال تالپور نے مظفر علی عیسانی کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید۔ اس موقع پر فریال تالپور کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش مسائل سے صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے۔ سلیکٹڈ کے خاتمے پر ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی پوری قوم کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے، اور مزید انہوں نے خوش آمدید کہا۔ مظفر علی عیسانی کی شمولیت کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری محسن علی مشوری بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ اثاثہ جات کی تفصیلات چھپا کر ٹیکس چوری کا یہ معاملہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بیگم ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی۔ ایف بی آر نے آمدن چھپانے پر شاہ محمود قریشی کی بیگم پر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ مہرین قریشی نے اوڈی کار خریدی لیکن گوشوارے میں ظاہر نہیں کی۔ ایف بی آر نے 50 لاکھ روپے مالیت کی اوڈی کار چھپانے پر
10,19,500 रुपये टैक्स आयद किया है। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने 2016 में ओडी कार खरीदी थी, मगर गोशवारे में उसे जाहिर नहीं किया है, जिस पर FBI ने 50 लाख रुपए मालियत की ओडी कार छुपाने पर 10,19,500 रुपये टैक्स आयद कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। असासा जात की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी का ये मामला है और इस मामले में शाह महमूद कुरैशी की बेगम FBI के रेडार पर आ गई हैं। FBI ने आमदन छुपाने पर शाह महमूद कुरैशी की बेगम पर टैक्स आयद कर दिया है। महरीन कुरैशी ने 2016 में ओडी कार खरीदी, लेकिन गोशवारे में जाहिर नहीं की। तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बेगम महरीन कुरैशी की जानिब से साल 2016 में एक ओडी कार खरीदी गई थी, जिसकी मालियत 50 लाख रुपए से जायद थी, और ये ओडी कार जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन में रजिस्टर्ड कराई गई। इसका नंबर AAC058 था, लेकिन ये ओडी कार जो है ये शाह महमूद कुरैशी की अहलिया की जानिब से अपने इनकम टैक्स गोशवारे के साथ जमा कराई गई वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं की गई थी, जिसपे FBR की जानिब से इनको 4 मरतबा यके बाद दीगरे नोटिस भेजे गए। उसके बावजूद इनकी जानिब से ना तो कोई इनका नुमाइंदा और कंसल्टेंट पेश हुआ और ना ही इनकी तरफ से जो है वो FBR को जवाब मसूल हुआ, जिसपे FBR की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की अहलिया महरीन कुरैशी को उनकी रिहाइश गाह पे, जो कि गुलबर्ग 3 में वाक़ है, उसमें एक नोटिस मसूल करवाया गया है और इन पे मजमूई तौर पे 10,19,500 रुपये जो है वो इनकम टैक्स आयद करके इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच BA नासिर को तब्दील कर दिया गया है। BA नासिर को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया, जबकि उनकी जगह डॉक्टर उस्मान अनवर को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, तैनाती के हवाले से एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच BA नासिर को तब्दील किया जा चुका है। BA नासिर को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया, जबकि उनकी जगह डॉक्टर उस्मान अनवर को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया है। कैसर खोखर से तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा कैसर खोखर। जी, हुकूमत पंजाब ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच BA नासिर का तबादला कर दिया है और BA नासिर को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात कर दिया गया है और ग्रेड 21 के पुलिस अफसर डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उनको फौरी तौर पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन महकमा SND ने जारी कर दिया है और इन दोनों अफसरान को नई तैनाती के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने चार्ज लेने का हुक्म दिया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी के MNA पीर अमीर अली शाह जिलानी अदालत से बाइज्जत बरी हो गए हैं। पीर अमीर अली शाह जिलानी शौकत समूह कत्ल केस में जमानत पर थे। शौकत समूह को मुल्जिमान ने उनके डेरे पर कत्ल किया था। पीपल्स पार्टी के MNA पीर अमीर अली शाह जिलानी अदालत से बाइज्जत बरी हो गए हैं। अमीन रिप्लाई से तफसीलात जानते हैं। जी अमीन, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज से 1 साल कबल शौकत समो जो कोई अपने घर पर अपने डेरे पर मौजूद था, तो उसके नामालूम दुश्मनों ने उन पर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया था, जिसकी FIR तो हो गई थी। उसमें 2 बंदे नामजद थे, जबकि फरियादी यहाँ पर मुतमईन नहीं था, तो उसने कोर्ट के जरिए 22A में सेशन कोर्ट से ही परमिशन लेके इनका पीर अमीर अली शाह जो कि PPMPA है थरपाकर से इलेक्शन लड़के जीत के आए थे, उनको कत्ल केस में नामजद किया गया था। उसका इस केस के सिलसिले में 1 साल ये केस चलता रहा अदालत में और आज सेशन कोर्ट में जनाब शाहिद हुसैन मेमन ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई शवाहिद नहीं मिले थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक सुबह पंजाब में ढोक सुल्तान ब्लॉक कुएं से तेल और गैस की पैदावार शुरू हो गई है। 5 MMCFD गैस और 3000 बैरल यौमिया तेल की पैदावार मिल रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक सुबह पंजाब में ढोक सुल्तान ब्लॉक कुएं से तेल और गैस की पैदावार शुरू हो गई है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया, जिसमें बताया कि सुबह पंजाब में ढोक सुल्तान ब्लॉक से तेल और गैस की पैदावार शुरू हो गई है। सुबह पंजाब में ढोक सुल्तान ब्लॉक DS1 कुएं से तेल और गैस के ज़खायर मिले थे। कुएं से 5 MMCFD गैस और 3000 बैरल यौमिया तेल की पैदावार हासिल हो रही है और DS1 से
25 मैट्रिक टन LPG की पैदावार भी मिल रही है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड की नियाज गैस प्रोसेसिंग सहूलत के जरिए इसकी सहूलत से फायदा उठाया जा रहा है। ढोक सुल्तान ब्लॉक से हासिल होने वाली गैस थ्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जरिए फराहम की जाएगी। और ये भी बताया कि सुल्तान ब्लॉक से हासिल होने वाले तेल की पैदावार अटक रिफाइनरी लिमिटेड को फराहम की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चारों पे रेड हो रहे हैं, मुझे खुशी है, रहे महीना 2 महीने अंदर जरा ठीक हो जाएगा। फंड्स के दम दस्तियाबी की वजह से 4 लाख असातिज़ा को तिब्बी और हंगामी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी ट्रेनिंग देने का मंसूबा रोक दिया गया है। मंसूबे के लिए कायद-ए-आज़म अकेडमी और रेस्क्यू 1112 के माबैन मुआहिदा किया गया था। इस मुआहिदे के तहत 48,000 स्कूल्स को फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की जानी थी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, ये मंसूबा रोक दिया गया है, क्या तफसीलात सामने आई हैं इस बारे में? जी, हुकूमत तब्दील होते साथ ही जो है वो मंसूबे भी जो है उन्हें रोक दिए गए हैं। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो कि 48,000 स्कूलों के 4 लाख असातिज़ा को जो है वो रेस्क्यू ट्रेनिंग दी जानी थी और इस हवाले से बजट जो है फराहम नहीं किया गया और 48,000 स्कूलों को फर्स्ट एड किट भी फराहम की जानी थी, लेकिन इसके लिए बजट ना होने की वजह से ये मंसूबा रोक दिया गया। और पहले मरहले में 2000 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जानी थी और जिन मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग हासिल करनी थी उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असातिज़ा को जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग देनी थी। और तो इस हवाले से मुआहिदा भी तय पा गया था कायद-ए-आज़म अकेडमी और रेस्क्यू 1112 के माबैन और ये मुआहिदा के तहत जो है ये ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन अब इस मंसूबे को रोक दिया गया और इस हवाले से फंड्स भी फराहम नहीं किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।